حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دی اور کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا. اب یہ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہوا؟ سے بھی آگے سید الانبیاء علیہ السلام بڑھ جاتے ہیں. بے شک وہ بھی نوری ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوری ہیں، لیکن وہ نوری مخلوق بھی ان کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک اللہ انہیں سلامت رکھے. سلامت رہیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اب وہاں پر جو آواز ہے اس حدیث کے مطابق علامہ مکتب خارزم لکھتے ہیں کہ وہ لہجہ حضرت علی علیہ السلام کا تھا. پھر آگے حدیث اللہ جھاڑی کی لہجہ یا ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ لہجہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ جو لہجہ تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کا کیوں تھا؟ اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے میرے نبی کی، تو یہ بات ہم تشبیہاً کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، یعنی ایک تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقام و مرتبہ بلندیوں میں ہے، ملائکہ بھی جہاں رک جاتے ہیں حالانکہ معصوم ہے، منزہ و مبرہ ہے ہر قسم کی خطا سے، اس سے بھی آگے سید الانبیاء علیہ السلام بڑھ جاتے ہیں. بے شک وہ بھی نوری ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوری ہیں، لیکن وہ نوری مخلوق بھی ان کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک اللہ انہیں سلامت رکھے. سلامت رہیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اب وہاں پر یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہم کلام ہوئے، اب اس میں حوالے سے اگر بات کروں، اہل سنت عالم علامہ مکتب خارزم انہوں نے کتاب لکھی مناقب امیر المومنین، 950 سال پہلے کی کتاب ہے، عربی زبان ہے، اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس میں جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ مجھے پیغام پہنچایا، یہ آیت نازل ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ جو اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بول رہا تھا وہ لہجہ کیسا تھا؟ تو حدیث کے مطابق جی ایسے آپ دیکھیں جب بھی کوئی انسان بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے متکلم کہتے ہیں، یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں کہ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اعضاء کے محتاج ہیں، اللہ ویسے متکلم نہیں ہے. اللہ کسی چیز میں بھی آواز پیدا کر کے سامنے والے کو سنا دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ایک درخت کے اندر سے آواز آتی تھی، ان تک پہنچا دیتے تھے. تو لہٰذا یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں نہیں کوئی چہرہ ہے، کوئی زبان ہے، اس لیے اللہ محتاج کسی چیز کا نہیں ہے. اب وہاں پر جو آواز ہے اس حدیث کے مطابق علامہ مکتب خارزم لکھتے ہیں کہ وہ لہجہ حضرت علی علیہ السلام کا تھا. پھر آگے حدیث اللہ جھاڑی کی لہجہ یا ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ لہجہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ جو لہجہ تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کا کیوں تھا، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جب اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اس لیے میں حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں آپ سے وقفہ لوں گا. جناب کیا خوبصورت بات کی. اور یہ جو جھاڑی والی بات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جھاڑی کی سے آواز اپنی دیا کرتے تھے اور وہ جھاڑی میں آگ لگی، وہ یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر یہ کوئی شخص سمجھتا ہے نا کہ یہ صرف کہانی ہے تو وہ آج ایجپٹ جائے اور وہ پہاڑی جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ چڑھتے تھے، اس کے باٹم کے اوپر ایک چرچ ہے کرسٹین کے نام سے، یہ سینٹ کا نام ہے. یہاں پہ اس چرچ کے اندر یہ جھاڑی جو ہے یہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے. غلط نہ سمجھیے گا، آج بھی وہ موجود ہے، یعنی کہ اسی کی نسل جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. اور آج بھی اگر کوئی شخص، کوئی باٹنسٹ جو ہے، کوئی سائنسدان جو ہے، وہ یہ چاہے کہ میں یہاں سے اس جھاڑی کو تھوڑا سا توڑوں اور اس کو جا کے اپنے گھر میں، کمرے میں، یورپ میں، امریکہ میں یا آسٹریلیا میں اگا لوں، اتنی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے باوجود یہ جھاڑی وہاں سے جس نے بھی توڑی وہ کہیں اور جا کے پنپ نہیں سکتی. یہ وہیں پہ پنپتی ہے جہاں پہ یہ لگائی گئی.